ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ میت کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے بعد والوں کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے جو اس کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے لیے، دنیا سے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ ہر انسان ایک نہ ایک دن جانے والا ہے، اور وہ اپنے لیے جو چاہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، کیونکہ ہر جانے والا جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ پیچھے والوں کی دعائیں ہیں۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعائیں ان کو فائدہ بھی دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یعنی ایسی جگہ مال لگا جانا جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور میت کو ثواب، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی رہے، یعنی خصوصاً میت کے لیے اس کے اپنے بچے اور اپنی اولاد جو دعا کرتی ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ بچوں کی والدین کے لیے محبت مسلم ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، اس جدائی کے احساس کی وجہ سے، اس تڑپ کی وجہ سے دعا کے اندر خشوع خضوع بھی زیادہ آ جاتا ہے، اور اس خشوع خضوع کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اولاد ہی کی دعائیں فائدہ دیتی ہیں، تمام مسلمانوں کی دعائیں فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور تمام مومنوں کے لیے، جیسے کہ اس دعا میں آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کی بخشش کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ یہ دعائیں میت کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ تو آدمی عرض کرے گا، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرے بچے نے جو تیرے لیے دعائیں کی، ان کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جانے والے کو پیچھے چھوڑی ہوئی اولاد یا مال و متاع یا جائیداد وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، اسے دعا فائدہ دیتی ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی سب سے دعا کرواتے۔ اور ویسے بھی جب انسان غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے اس دعا مانگنے والے کے لیے، اور اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہی عطا کرے جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو۔ وفات کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اس وقت انسان جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بھی بات ایسی زبان سے نکال سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اس لیے اس وقت اپنے جذبات پر قابو پا کر درست بات کرنا ہی فائدہ دیتا ہے، اور ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے رب راضی ہو، اور ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہا تھا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی اپنے غم کا اظہار انسان کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ لیتا ہے جس دن میں اس سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. اور چونکہ انسان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے، اس لیے وہ ریگریٹ بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا. اور جب وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو وہ ناراضگی جہاں ہوتی ہے وہاں لکھی رہتی ہے، اور جس کا انسان کو پھر قیامت کے دن جا کر نقصان ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سے مسلمان ہوں گے؟ وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی. پھر میں نے یہ قول کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اچھے حال میں ہو یا تکلیف دہ حالت میں، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اسی میں رب کی رضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا، یعنی اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف کی، یعنی اتنے غم اور دکھ کے موقع پر بھی وہ تیری تعریف کرتا رہا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف والا گھر، یعنی جو اس گھر کو دیکھے گا تعریف کرے گا. دوسری چیز صبر کرنا، یعنی جب انسان کسی کے وفات کی خبر سنے تو صبر کرے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. صبر کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جس وقت دل کو چوٹ لگے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا. کیونکہ ایک دفعہ اگر انسان اپنے دل کی بڑاس نکال چکے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ نکال دے یا میت کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس کے بعد پھر رو دھو کے کہے کہ میں اب صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ بولی آپ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی، نہیں جو مجھے تکلیف ہے آپ کو نہیں، آپ کو کیا معلوم، کیونکہ وہ آپ کو پہچانی نہیں تھی. پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی. وہاں اسے کوئی دربان نہیں ملا. کہنے لگی کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی. تو آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو. یعنی اب اگر تم کہتی ہو کہ ہاں میں صبر کرتی ہوں تو یہ صبر نہیں، صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا، یعنی پھر تیرے لیے جنت لکھ دوں گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام کر رہا ہے یا ناراضگی کا کام کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں انسان جب دوسرا بھول جائے تو پہلا یاد کرا دے اور صبر کی تلقین کرتا رہے.